جسم سے خون نکل رہا ہو، خون نکلتے ہی آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اب اگر اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے تو دیکھنا ہے کیا لگاتار خون نکل رہا ہے یا بند ہو گیا۔ اگر لگاتار خون نکل رہا ہو تو اب اس کے لیے اجازت ہے وہ تیمم کر لے، بس ایک دفعہ تیمم کرے، بس کافی ہے۔ پانی ہے تو پانی سے وضو کرے، نہیں کیا جا سکتا تیمم کرے۔ اب کس نے تیمم؟ وہ مٹی بھی خون آلود ہے، اور حکم یہ ہے پاک مٹی سے مسح ہوتا ہے، ناپاک مٹی سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ اور خون ناپاک ہے، جس مٹی پر خون گرا ہو اور نظر آ رہا ہے تر ہے، اسے آپ تیمم بھی نہیں کر سکتے۔ زخموں سے چور ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنے کا حکم ہے۔ دل میں خیال آیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ وہ موقع لگتا تھا کہ آپ پر نماز معاف ہو جاتی، لیکن آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا، نماز آپ پر بھی معاف نہیں ہوئی۔ تو میں کیا شے ہوں؟ وہ صحابی رسول، تمام اہل بیت کی جڑ، حضرت امام زین العابدین آپ کی اولاد میں سے، اس سارے کنبے میں سے آپ ہی واپس بچے ہیں، جو تمام خواتین کو ساتھ لے کے واپس پلٹ کے گئے ہیں۔ بیمار تھے، بس اللہ کی حکمت، اسی حالت میں واپس چلے گئے، اور پوری زندگی آپ مسکرائے نہیں ہیں۔ کسی آپ کے عقیدت مند مرید نے ایک دن بڑے ادب اور محبت سے آ کے پوچھا، حضور میں نے آپ کو زندگی بھر کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ کی سنت ہے مسکرانا، تو آپ کبھی مسکراتے نہیں ہیں۔ کوئی آدمی کیسی بھی بات کرے، مزاح کی بات بھی کرے، تب بھی آپ کے لبوں پر تبسم نہیں آیا، مسکراہٹ نہیں آئی، آپ ہنستے نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے میدان کرب و بلا کا اپنی آنکھوں سے منظر وہ دیکھ لیا، وہ اب کیسے مسکرائے گا؟ میں مسکرانا بھول گیا ہوں، اور پوری زندگی آپ کی اپنے گھر کے کونے کے کمرے میں زیادہ تر وقت گزرتا تھا جہاں آپ روتے رہتے تھے، اور عاجزی کا حال اس قدر غالب تھا کہ میرے مالک تیری بارگاہ میں ہم سارے ہی عاجز ہیں۔ وہ میرا والد گرامی جس کے پاؤں کی جوتیوں کو اٹھانے کے لیے صحابہ کرام انتظار کرتے تھے، جس کو تو نے اتنا درجہ اور شان عطا کی ہے، جس کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی، یہ میرا بیٹا حسن، یہ میرا بیٹا حسین، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے مالک میں نے اس سردار کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھا، تیری بارگاہ میں اس طرح عاجز ہو کے پیش ہوا، میں بھی تیری بارگاہ میں اسی طرح عاجز ہوں۔ کیا پتا تیری سمدیت کی شان ہے، تو کب کسی کو پکڑ لے، کون چھڑا سکتا ہے؟ تو میں تیرے حضور عاجزی کرتا ہوں۔ تو آپ کی ساری زندگی روتے ہوئے گزر گئی، جب بھی وقت ملتا اس کمرے میں چلے جاتے اور روتے رہتے، اور اس جگہ کا نام صرف بیت نہیں تھا، گھر نہیں تھا، اس گھر کا نام رکھا تھا بیت الحزن، یہ غموں سے بھرا ہوا گھر ہے۔ یہ آپ کی کیفیت، اور آج ہم کیسی چلاکیاں، کیسے خوش، کیسے احوال، کیسی کیفیات، کیا ہم پر اللہ کی بارگاہ سے وہ روب طاری نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے اندر یہ عاجزی کا ذوق پیدا نہیں ہوتا؟ ہر وقت گناہ کے لیے تیار رہتے ہو، تکبر کہاں تک لے جانا چاہتے ہو؟ اللہ کا خوف کرو اور ڈر جاؤ اللہ سے، مالک سے توبہ کر لو، چھوڑ دو یہ گندے کام، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ نہیں تو یاد رکھیے سورج کا غروب سے طلوع ہونا کوئی پتہ نہیں کب ہو جائے، اور جب ہو گیا اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔